بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مجلسوں اور دو ملبوسات سے منع فرمایا۔ کچھ بیٹھنے کے طریقے عبادت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر دو مجلسوں اور دو ملبوسات سے منع فرمایا۔ کون سی دو مجلسیں ممنوع ہے، کون سی دو ملبوسات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا؟ دو ملبوسات کی ممانعت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لباسوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1، اشتمالی سما۔ نمبر 2، ایک ہی کپڑے میں احتباء جبکہ شرمگاہ کھولنے کا اندیشہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6284، صحیح مسلم حدیث نمبر 2064۔ اشتمالی سما، ایسا کپڑا لپیٹ لینا کہ ہاتھ باہر نہ رہے اور ضرورت کے وقت حرکت ممکن نہ ہو۔ ایک کپڑے میں احتباء، ایسے بیٹھنا کہ گھٹنے سینے سے لگا ہو اور کپڑا ستر کو مکمل ڈھانپ رہا ہو۔ دو مجلسوں میں سے ایک مجلس کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2465، صحیح مسلم حدیث نمبر 2121۔ یہ ممانعت اس مجلس کی ہے جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، نظر حرام پر پڑے، راستہ تنگ ہو۔ دوسری ممنوع مجلس۔ حضرت ابو ایاز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4821۔ اس طرح بیٹھنا جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو ضرر سے بچایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اس آیت کا پورا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو جسم یا دین کو نقصان دے اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ مختصر اور واضح خلاصہ، وہ لباس جو سطر کو محفوظ نہ رکھے ممنوع، وہ مجلس جس میں تکلیف، بے حیائی یا نقصان ہو ممنوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت دراصل رحمت اور حفاظت ہے۔ کمنٹس میں لکھ کے، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اہم گزارش، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل چراغ ایمان کو سبسکرائب کریں تاکہ صرف صحیح اور مستند احادیث آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔